اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو۔ اور اے پیغمبر، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو، اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایک طاقتور بیٹا عطا کر۔ تو اللہ نے انہیں ایک طاقتور بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا قیام۔ وہ لوگوں کی بہت مدد کیا کرتا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے اندر اپنی طاقت کو لے کر گھمنڈ آنا شروع ہو گیا اور وہ لوگوں کو اپنی طاقت سے پریشان کرنے لگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، آپ ایک ایسی چیز پیدا کریں جس سے قیام کا گھمنڈ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا فرمایا۔ جب قیام سونے جاتا تو مکھی اس کے اوپر بیٹھ جاتی اور اس کو سونے نہیں دیتی۔ قیام مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا اور خود کو ہی چوٹ پہنچا لیتا۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گیا اور نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، تم خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، لیکن ایک ادنا سی مکھی کا کچھ نہیں کر پا رہے۔ ذرا سوچو، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ کتنا طاقتور ہے۔ تو قیام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی